السلام علیکم دوستو، یوں تو پنجاب میں بہت سے شہر ہیں، لیکن آج ہم بات کریں گے کاشی بٹی کے ٹاپک پر۔ کاشی بٹی جو کہ ضلع شیخوپورہ کے گاؤں سالار بٹیاں کے رہنے والا تھا، تاریخ کھول کے دیکھیں تو پاکستان اور ہندوستان بننے سے پہلے ہی سالار بٹیاں میں خونی کھیل چلتا آ رہا تھا۔ لوگ اس گاؤں سے گزرنے کے لیے ہزار بار سوچتے تھے۔ ہر کوئی یہی دعا کرتا تھا کہ سالار بٹیاں سے یہ خونی کھیل ختم ہو جائے۔ یہاں کے رہائشیوں کو یہاں رہنے کے لیے بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور وہاں کے لوگ خوف سے ڈرتے تھے۔ شاید وہ بھول میں تھے کہ خوف کا ایک سمندر ان کے سروں پر منڈلا رہا ہے، اور اس سمندر کا نام تھا نقاش عرف کاشی بٹی۔ کاشی بٹی کے بہادری کے قصے ہر طرف چھائے ہوئے تھے، یہاں تک کہ کاشی بٹی کے مخالف بھی اس کی بہادری کے داد دیتے تھے۔ سالار بٹیاں میں 3 بڑے گروپ تھے۔ 1 نمبر کاشی بٹی گروپ، 2 نمبر پر نمبردار گروپ، 3 نمبر پر الطاف گروپ، اور تینوں گروپ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ ان کی خون کی پیاس نے بہت سے غریبوں کی بھی جان لی تھی، مگر ان کی خون کی پیاس جو کہ دن بدن بڑھ رہی تھی۔ 2005 میں سالار بٹیاں میں ایک نوجوان قتل ہوا جس کا نام تھا ملازم۔ ملازم کے قتل ہونے کے بعد یہاں قتل عام کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ 3 بڑے گروپ 2 گروپ میں تبدیل ہو گئے۔ 1 نمبر پر کاشی بٹی گروپ، 2 نمبر پر الطاف گروپ۔ ان گروپوں کی دشمنی دن بدن بڑھ رہی تھی۔ گاؤں کے لوگوں نے ان دونوں گروپ کے آپس میں صلح کروانے کی بہت کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ اسی وجہ سے گاؤں کے لوگوں نے گاؤں چھوڑنا شروع کر دیا۔ کاشی بٹی کا گروپ جو کہ دن بدن طاقتور ہو رہا تھا، ایک دن 40 لڑکوں کے اس گروپ نے الطاف گروپ کو گاؤں چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ الطاف گروپ نے کاشی بٹی گروپ کے آگے ہار مان لی اور گاؤں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پھر کبھی الطاف گروپ نے سالار بٹیاں کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اب کاشی بٹی کے سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ اب کاشی بٹی سالار بٹیاں میں نشہ سرعام بیچ رہا تھا۔ لوگوں کو تاوان دینے کے لیے اغوا کرتا، اگر تاوان دینے کے لیے انکار کرتا تو اسے سرعام قتل کرتا۔ حالات یہ ہو گئے تھے کہ سالار بٹیاں کا نام سنتے ہی لوگ کانپ اٹھتے۔ کاشی بٹی نے سالار بٹیاں کے آنے والے سبھی راستوں پر لکھ رکھا تھا کہ یہاں پولیس کا آنا منع ہے، آنے والا خود ذمہ دار ہوگا۔ اور یہاں تک کہ پولیس بھی اس گاؤں میں آنے سے ڈرتی تھی، اور دوسری طرف کاشی بٹی کے لوگ گاؤں کے لوگوں کو مار رہے تھے۔ دوستو، شیخوپورہ اور لاہور کاشی بٹی کا غلام بن کر رہ گیا تھا۔ کاشی بٹی کے چرچے جب حکومت تک پہنچے تو فوری طور پر کاشی بٹی کو گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا۔ 2008 میں ڈی ایس پی نسیم احمد، ڈی پی او شیخوپورہ سلطان علی اور آر پی او ننکانہ صاحب اصغر خان کی قیادت میں ایک ٹیم تشکیل دی گئی اور اسے سالار بٹیاں بھیج دیا گیا، جن کا مشن تھا کاشی بٹی کی گرفتاری۔ پولیس اپنی پوری تیاری کے ساتھ آئی اور سالار بٹیاں پر دعویٰ بول دیا، مگر کاشی بٹی پولیس کی سوچ سے بھی زیادہ طاقتور ہو چکا تھا۔ بس نتیجہ یہ نکلا کہ پولیس ایک گھنٹہ بھی کاشی گروپ کا مقابلہ نہ کر سکی اور پولیس کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ کاشی بٹی نے پولیس کے خلاف کھلا اعلان جنگ کر دیا تھا اور جیت بھی کاشی بٹی گروپ کو ہی ملتی تھی۔ بٹی گروپ اور بھی طاقتور ہو رہا تھا، اس کے جرم کی فائل بڑی سے بڑی ہوتی جا رہی تھی۔ اب بٹی گروپ نے سرعام بتا لینا شروع کر دیا تھا۔ قانون کے لیے بٹی ایک چیلنج بن چکا تھا۔ مئی 2012 میں ڈی پی او رانا شاہد نے ایک بار پھر کاشی بٹی سے ٹکر لینے کے لیے بھرپور تیاری کی اور بلٹ پروف گاڑیوں کے ساتھ سالار بٹیاں گاؤں پر چڑھائی کر دی۔ پولیس اور کاشی بٹی گروپ کے درمیان مقابلہ شروع ہوا، جو کہ 14 گھنٹوں تک جاری رہا۔ اس مقابلے میں کاشی بٹی کا بھائی مارا گیا، باقی لوگ یا تو بھاگ نکلے یا گرفتار کر لیے گئے۔ دوسری طرف سب انسپکٹر ملک رحمت شہید ہو گیا اور کاشی بٹی کی ٹانگ پر گولی لگی، لیکن پھر بھی کاشی بٹی وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ گاؤں چھوڑنے اور ٹانگ سے ہاتھ دھونے کے بعد بھی کاشی بٹی جرم کرتا رہا۔ ایک کارروائی میں فیصل آباد ستیانہ کے ایس ایچ او کاشی بٹی کے دوست شہزاد کو گرفتاری کے لیے اس کے سسرال والوں کے گھر چھاپہ مارا اور اہل خانہ کو گرفتار کر کے تھانے لے گئے۔ یہ بات جب کاشی بٹی کو پتہ چلی تو اس نے اپنے ساتھی شہزاد کو ساتھ لیا اور پولیس کی وردی میں
جا کر ایس ایچ او کے اہل خانہ کو بھی اغوا کر لیا، جس کے بدلے میں پولیس کو شہزاد کے سسرال والوں کو چھوڑنا پڑا۔ اس واقعے کے بعد پنجاب میں لوگ ایک بار پھر کاشی بٹی کے نام سے ڈرنے لگے۔ پولیس نے کاشی بٹی کے سر کی قیمت 50 لاکھ روپے اور اس کے دوست شہزاد کے سر کی قیمت 20 لاکھ روپے رکھ دی۔ پولیس ہر طرف کاشی بٹی کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی تھی۔ کاشی بٹی ہر دفعہ پولیس کی گرفت سے نکل جاتا۔ پھر ایک دن تھانہ خان کا ڈوگرہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے شہزاد کے قریبی دوست کو گرفتار کر لیا۔ یہ بات جب کاشی بٹی کو پتہ چلی تو کاشی بٹی گروپ نے تھانہ پر حملہ کر دیا اور آرام سے اپنے ساتھی کو لے کر بھاگ نکلے۔ اس واقعے کے بعد کاشی بٹی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ سیالکوٹ کے ایک تاجر کو لوٹنے کی کوشش کی، لیکن پولیس کی کارروائی سے کاشی بٹی کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ اس مقابلے میں کاشی بٹی کے 4 ساتھی مارے گئے، پھر بھی کاشی بٹی رکا نہیں۔ کچھ ہی دن بعد کاشی بٹی گروپ نے سکھے کے ایک رئیس ڈیلر کو اغوا کیا، جسے 1 کروڑ تائیوان کے بدلے چھوڑ دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد حکومت نے ڈی آئی جی ذوالفقار چیمہ کو یہ مشن دیا۔ پھر 9 جون 2013 کو پولیس کو اطلاع ملی کہ کاشی بٹی خان کا ڈوگرہ کے ایک تاجر کو لوٹنے کے لیے جا رہا ہے۔ پولیس نے اس بار بھرپور حکمت عملی تیار کی اور کاشی بٹی کا انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی کاشی بٹی پولیس کے گھیرے میں آیا تو پولیس نے بنا کچھ سوچے سمجھے فائر کھول دیا اور کاشی بٹی پر تب تک فائر کرتے رہے جب تک کاشی بٹی مر نہ گیا۔ تو پس نتیجہ یہ ثابت ہوا کہ برے کام کا برا نتیجہ۔ دوستو، اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، کمنٹ کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔